واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. سلمت بہت کچھ آپ سن چکے اس عظیم فقیہ اہل بیت کے بارے میں. میں فقط اتنا ہی عرض کروں گا کہ خداوند عالم نے مجھے توفیق بخشی 1973 سے لے کر ان کے آخری قبر میں دفن کرنے تک خدا نے مجھے توفیق بخشی کہ میں ان کی خدمت میں رہا، ان کی خلوت کو بھی دیکھا، ان کی جلوت کو بھی دیکھا. ایک انسان ایک کامل پایا اور فقیہ اہل بیت جو اپنے علم پہ عمل کرنے والا تھا، ایسا انسان پایا. میرے بھائیوں، اصطلاحات علمی ڈھیر سارے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن علم کے مطابق عمل کرنے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. یہ کوئی ایسا اللہ کی عظیم نعمت تھی جو خداوند عالم نے اہالیان پاکستان کو عطا کی تھی، لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے قدر نہیں کی. ایک مقالہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کا ہے، سیری در نہج البلاغہ میں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو مدعیان تشیع ہیں، ہم نے بھی علی کو نہیں پہچانا یا اصلاً پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی. تعریف کرتے ہیں کہ شخصیت کو پہچانا جاتا ہے اس کے کلام سے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے امام کے کلام کو پڑھا، سوچا اور پھر عمل کیا؟ میرے بھائیوں، بہنی ہی میں یہ بات علامہ محمد حسین صاحب قبلہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو اپنے آپ کو ڈھکو پارٹی کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں، یقین کرو ہم نے بھی اس عالم دین کو نہیں پہچانا، اس کی کتابوں کو نہیں پڑھا. اکثر ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے تو سمجھا ہی نہیں ہے. تجلیات صداقت کی بات آتی ہے تو سادہ لوح لوگ، وہی جو کرم دین کے اعتراض ہے نا، سوال جو مذہب شیعہ پہ، چونکہ یہ وہ دیانتدار انسان ہے جس نے مخالف کی پوری عبارت کو نقل کیا ہے، اس کے بعد جواب دیا ہے نا. سادہ لوگ وہی جو اس مخالف نے اعتراض کیا ہے، اس کو مولانا نے تجلیات میں نقل کیا ہے، وہ اعتراض جو سنی نے کیا ہے وہ دکھاتے ہیں. دیکھو اے ڈکو لکھا. یعنی یہ حالت ہے، جو پڑھتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ انہیں اتنا ہی پتہ نہیں کہ یہ تو اس بندہ خدا نے اس سنی مخالف کا اعتراض نقل کیا ہے، اور ذرا جواب تو پڑھو. پھر ایک جواب نہیں، ایک سوال کے 5 جواب. الجواب الجواب الجواب. خان غلام شبیر خان ہمارے سرگودا میں ایک بہت بڑے
عظیم انسان تھے، اکثر علماء کرام کے ساتھ وہ رہے۔ جب مولانا نے یہاں اصول شریعہ لکھی، وہ بیان کر رہے تھے کہ پھر عوام میں پھر وہ جو طوفان چلا تو ہم ایک وفد عراق گئے، جن میں خان غلام شبیر خان، نواز علی شاہ صاحب مرحوم اور سید حسن علی شاہ اس علاقے کے زعماء میں سے ہیں۔ ہم گئے نجف اور آیت اللہ محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ آپ کا ایک شاگرد یہاں سے گیا ہے اور اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور پھر قوم میں کھلبلی مچ گئی ہے اور یہ صورتحال ہے۔ تو بقول خان غلام شبیر خان مرحوم آغا حکیم نے فارسی میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ این شیخ برائے شما نعمت خدا است۔ ماشاءاللہ کہ پاکستان والوں، یہ شیخ تمہارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن قدر نہیں ہوئی۔ میں 1978 میں نجف گیا، خدا سب کو لے جائے۔ وہاں پہ آقا کے استاد حضرت ایت اللہ سید عبدالعالی سبزواری بہت بڑے علمی پہاڑ تھے۔ میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ پاکستان کے کس حصہ سے؟ بتایا سرگودا سے۔ تو فرمانے لگے وہاں ایک شیخ محمد حسین نجفی رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہاں، میں آخری ملاقات ان سے کر کے آیا ہوں۔ تو یقین کرو سید ابوالعالی سبزواری کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ دیدہ آنکھوں سے فرمانے لگے مجھے میری پوری زندگی میں اتنا لائق شاگرد نصیب نہیں ہوا۔ مرجع خداوند عالم نے صلاحیت دی، اور جس طرح عزیز القادر فرما رہے تھے، جو خداوند عالم نے ان کو نعمتیں عطا کی، انہوں نے اس سے خوب استفادہ کیا۔ ایک حکیم نباز حکیم کی طرح آئے اور اس بیمار قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھا، جو جو بیماری تھی ہر بیماری کا علاج بیان بھی کیا اور تحریر کے نسخے بھی لکھ گئے۔ جو بیماری تھی ہر بیماری کا علاج اس بندے خدا نے لکھا ہے، لیکن قوم کہتی ہے وہابی ہے، یہ ہے پراپوگنڈا، غلط پراپوگنڈا۔ میں نے کئی بار یہ جملہ عرض کیا ہے کہ منفی پراپوگنڈا وہ بری شے ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے 1000 رکعت نماز پڑھنے والے نمازی کو شام کے علاقہ میں بے نماز ثابت کیا۔ یہ غلط پراپوگنڈا تھا۔ تو غلط پراپوگنڈا امام علیہ السلام کے لیے اتنا منفی اثر رکھتا ہے تو ڈھکو بیچارہ تو ایک عام عالم دین ہے، اس پہ بھی وہ اثر ہوا کہ لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، جس نے اثبات الامامت جیسی کتاب لکھی اس کو ولایت کا منکر قرار دیا۔ جہالت۔ میں واضح آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوگوں نے نہیں پڑھا اس مرد مجاہد کو،
اتنا خوش عقیدہ عالم دین. کل صبح بھی میں جو درس پڑھا رہا تھا آسم الفوائد میں، اس میں بات یہ تھی کہ پیغمبر خدا کے علاوہ علی علیہ السلام اور ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں کیا دوسرے انبیاء سے افضل ہیں؟ بحث ہے. تو بعض علماء کا لکھا کہ ان کا نظریہ ہے کہ اولی العزم پیغمبروں کے علاوہ دوسروں سے افضل ہیں، لیکن صاحب ولایت انسان نے دلیلوں کے ساتھ بیان کیا کہ میری تحقیق اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ہمارے 14 کے 14 ان سے افضل ہیں. سبحان اللہ. سبحان کے بارہ امام افضل. پھر دلیلیں بھی ساتھ بیان کی، 5-6 دلیلیں بیان کی جو اتنا قائل ہے. اور میں آپ کو ان کی فقہ کا ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اکثر علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر شیعہ لڑکی ہے تو اس کا رشتہ آپ اہل تسنن سے کر سکتے ہیں. اکثر نے لکھا ہے بشرطے کہ وہ ناسبی نہ ہو. ناسبی کے ساتھ تو سب نے حرام لکھا ہے نا، لیکن یہ وہ عظیم فقی تھے جنہوں نے کہا چاہے ناسبی ہے چاہے غیر ناسبی ہے، شیعہ مومنہ بچی کا عقد کسی غیر شیعہ سے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ کفر نہیں اس مومنہ کا. اور فقط زبانی نہیں، عملی طور پہ. مجھے یاد ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا ایک شادی میں ہم گئے، مجھے بھی انہوں نے برادری کے طور پہ بلایا تھا، اور مولانا کو ایک عظیم چونکہ مقلد تھا وہ ان کا جو جن کی شادی تھی، تو 35 جٹ میں گئے. محفل عقد شروع ہوئی، مولانا نے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے بچی کا رشتہ کہاں دیا ہے؟ جی وہ نانہال کو دیا ہے. تو مولانا نے کہا وہ تو شیعہ نہیں ہے نا. کہا جی آجی پھر برادری کی مجبوری ہے، بس کیا کریں. یقین کرو سرخ چہرہ ہو گیا علامہ کا، اور فرمانے لگے میرے نزدیک یہ محفل نکاح نہیں، محفل زنا ہے، اور اٹھ کے چلے گئے. اور میری طرف اشارہ کیا کہ یہ آقا کوئی کا مقلد ہے، چونکہ آقا کے نزدیک جو ناسبی نہیں ہے اس کے ساتھ عقد ہو سکتا ہے. اب یہ عقد پڑھ دے لیکن میں اس محفل میں بھی نہیں بیٹھوں گا. اتنا صاحب ولایت انسان، اور اس کے بارے میں اتنا غلط پروپوگنڈا کہ ہو ولایت کا منکر ہے. میرے بھائیوں اگر یہ ولایت کو نہیں سمجھتا تو یہ جاہل سمجھے. قدر کرو. چلے گئے دنیا سے، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن جس طرح برادران کہہ رہے تھے کہ ان کے جسم کے زمین میں دفن ہونے سے ڈھکو مرے گا نہیں، زندہ ہے. اتنا سمندر علم کا چھوڑ گیا ہے کہ قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا. آج آپ کے سامنے شیخ کلینی زندہ ہے اصول کافی اور فروع کافی کی شکل میں. شیخ صدوق زندہ ہے ملا جادر الفقی کی شکل میں. شیخ جعفر طوسی زندہ ہے تہذیب و استبصار کی شکل میں. شیخ حر عاملی زندہ ہے وسائل الشیعہ کی شکل میں. ڈھکو بھی زندہ ہے وسائل الشیعہ کے ترجمے کی شکل میں، اور قیامت تک زندہ رہیں گے. عاشا سعیداً وماتا سعیدا. پاک طیب اور
کرو، اکثر میں جانتا ہوں مجھ جیسے مولویوں نے مدرسے بنائے اور مدرسے کو اپنی آمدن کا اور روٹی کا ایک ذریعہ بنایا، سوائے اس عالم دین کو میں نے دیکھا کہ پورا ایک مربع زمین ذاتی پیسوں سے خرید کے مدرسہ کے نام وقف، جہاں ایک ایکڑ ایک کروڑ کا اب ہے اس عالم دین نے، اور پورا مکتبہ جو ہزاروں کتابوں پہ مشتمل ہے سارا مدرسے کے نام وقف کیا۔ اور جتنے دن وہاں رہے مجھے پتہ ہے جس دور میں میں وہاں تھا تو وہاں پہ پھر کچھ وقت آتے تھے، وہاں مدرسہ میں رہتے تھے اور خود ان کا کھانا تو گھر سے آتا تھا، ان کے جو پاسدار تھے وہ روٹی مدرسہ سے کھاتے تھے، لیکن جب آخری دن ہوتا تھا تو سارا خرچے کا حساب کر کے اپنے ان دو پاسداروں کی روٹی کے پیسے مدرسہ میں جمع کراتے۔ کہاں سے ہم ایسے محتاج لے آئیں گے؟ آپ لوگ واجبات دیتے تھے، اس دور میں وہ جو چوانیاں اٹھانیاں بھی ہوتی تھی، یقین کرو علیحدہ رومال میں بندھے ہوئے ہوتے تھے مولانا کے پاس، اور فرماتے تھے پہلے یہ مدرسہ کے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ، پھر چیک کے ذریعے وہاں سے یہ رقم نکلے گی اور مصرف ہوگی۔ کہاں سے لائیں گے ہم ایسے محتاج انسان؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بحمداللہ وہ علمی خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ یقین کرو اگر میرے پاس میں تو ہو تو جتنے دینی مدارس ہیں نا، میں مولانا کی ساری کتابیں مدارس کے سلیبس میں لازمی قرار دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر موضوع پہ جو کتاب لکھی ہے لاجواب لکھی ہے۔ اتنی تحقیق ہمیں اور کتابوں میں حتی عربی میں بھی نہیں ملتی، عربی میں بھی نہیں ملتی۔ اس انداز میں اس بندہ خدا نے کتابیں لکھی ہیں، ہر کتاب کا انداز جداگانہ ہے۔ آپ کے سامنے قوانین الشریعہ ہے، مدت سے ہم توضیح مسائل پڑھتے آ رہے ہیں اور ہر بندے کے گھر توضیح المسائل ہے، تحفۃ العوام ہے، جو فقہ کتابیں ہیں۔ بھلا مجھے بتاؤ قوانین الشریعہ کا جو انداز ہے کسی فقہی کتاب کا ہے؟ نہیں ہے۔ پہلے مسئلہ ہے، نیچے مسئلے کی دلیل بھی موجود ہے۔ لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں نے نماز قصر پڑھنی ہے تو اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے اور معصوم کے فرمان میں کیا ہے۔ مطمئن ہو کے لوگ کام کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میری اپیل ہے کہ ان کتابوں کو ضرور پڑھو، اور عموماً میں عرض کرتا ہوں حتیٰ وہ لوگ جن سے ڈھکو صاحب ہضم نہیں ہو سکتے وہ بھی اپنی اصلاح کے لیے ضرور پڑھو۔ خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں کم از کم ان کے جانے کے بعد تو ان کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔